بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے. یہ مشہور صحابی ہیں، کثرت سے حدیث نقل کرنے والے ہیں. ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن ابن صخر الدوسی. سن 59 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. بکثرت احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قسم کھا کر کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں. جیسے یہاں کہا والذی نفس محمد بیدہ، کہیں کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. یہ اشارہ کرنے کے لیے اور امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ میں بھی اللہ کے آگے مجبور ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. ویسا با اختیار جیسا مالک مختار خالق کل اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ویسے با اختیار ہم نہیں ہیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم، اشارے اور اس کے فرمان کے تابع ہیں. تو یہ قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی پچھلے نبیوں کی طرح آپ کو رسالت کے مقام سے اوپر اٹھا کر الوہیت کے مقام تک نہ پہنچا دے. جیسے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نبوت کے مقام سے اونچا اٹھایا اور ان کو خدا کہہ بیٹھے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے مقام سے اونچا اٹھایا اور ان کو خدا کہہ بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ دیا ہے اس کے اندر بھی صرف اپنی رسالت کا اقرار نہیں کروایا ہے، بلکہ رسالت سے پہلے عبدیت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پہلے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد رسالت کی گواہی دینی. تو اس طرح کی قسموں کو ذکر کر کے آپ یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے قبضے قدرت میں ہیں، ہماری جان بھی اسی کے قبضے میں ہے، اپنے اختیار کے اندر نہیں. فرماتے ہیں لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے جو بھی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنے گا، میری نبوت کے بارے میں، اس امت سے مراد پوری امت انسانیت ہے. امت دو طرح کی ہے، ایک امت دعوت کہلاتی ہے جس میں پوری انسانیت آتی ہے، یعنی پورے انسانیت کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ مکلف تھے کہ سب کو دعوت کا پیغام پہنچائیں. اس کو کہتے ہیں امت دعوت. اب اس میں یہود، نصارہ، کفار، مشرکین سب داخل ہیں. اور ایک امت ہے امت اجابت، جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، مان لیا، مسلمان ہو گئے، وہ امت اجابت کہلاتے ہیں. تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، امت اجابت. ہم نے آپ کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا، اور جن لوگوں نے نہیں قبول کیا ہے وہ بھی آپ کے دین کے مکلف ہیں، آپ کی شریعت ان کے لیے بھی ہے، اس لیے امت دعوت میں وہ بھی داخل ہے. تو یہاں امت سے مراد وہی ہے، امت دعوت پورے انسانیت.
اور خاص طور سے یہودی اور نصرانی کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پچھلی کی آسمانی کتابیں تھیں، یہود کے پاس تورات تھی، نصرانیوں کے پاس انجیل تھی۔ تورات اور انجیل پر وہ ایمان رکھتے تھے، اس کو جانتے پڑھتے تھے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ صاف صاف موجود تھا۔ اس لیے ان کے بارے میں یہاں خاص طور سے ذکر کر رہے ہیں، ورنہ یہاں مراد پوری امت انسانیت ہے۔ جو بھی کافر و مشرک ہے کسی بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دھرم میں، کہہ رہے کہ جو بھی یہودی نصرانی یا کسی بھی دھرم میں سے جس نے میرے بارے میں سنا ثم یموت، پھر وہ مر گیا، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اس حال میں کہ وہ میری رسالت پر ایمان نہیں لائے، میری رسالت پر ایمان لائے بغیر مر گیا، جو بھی یہودی نصرانی کافر و مشرک۔ اور سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ براہ راست کسی نے جا کر کان میں پہنچایا ہی ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت کا زمانہ پا لیا، اب کھلے عام مسلمانوں کو ایک توحید والے دین پر عمل کرتے چلتے پھرتے سب دیکھ رہا ہے، تو اب اس کو بھی سننا کہا جائے گا۔ تو جس نے بھی یہودی نصرانی کافر جو بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں یعنی میری نبوت کے بارے میں سنا، یعنی میری نبوت کا زمانہ پایا، قیامت تک جتنے بھی، لیکن وہ مر گیا اس حال میں کہ اس نے میری رسالت پر ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمیوں میں سے ہوگا۔ جو بھی اب آپ کی نبوت کے آنے کے بعد چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر اب آپ کے زمانے کے بعد وہ آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے بغیر وہ مرتا ہے، تو وہ دائمی جہنمی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا، کبھی اس میں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو اس سے ایمان کے معتبر ہونے کے لیے آپ کی رسالت پر یقین لانے کا، ایمان لانے کا انتہائی ضروری اور لازم ہونے کا پتہ چل رہا ہے کہ اب کوئی یہودی یا نصرانی یہ دعوے دار ہو کہ ہم موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ دعویٰ اب کافی نہیں ہوگا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آ گیا، اگرچہ وہ نبی برحق تھے، ان کی تعلیمات برحق تھی، لیکن ان خود نبیوں سے پیشن گوئی کہلوائی گئی تھی کہ اخیر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی جو نبی مبعوث ہوں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، تو پھر سب تم لوگوں کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی شریعت پر چلنا ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ کہہ کر کہ ہم فلاں فلاں نبی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بری نہیں ہو پائے گا، اس کو نجات نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا اگر اس نے اللہ کے نبی کی نبوت کا زمانہ پا لیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی یا نصرانی تورات اور انجیل کو ماننے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے وہ مر گیا، اگر اس کا تورات اور انجیل پر ایمان صحیح تھا تو اس کے مطابق اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا بالفرد تورات اور انجیل پر بالکل ٹھیک ایمان، بالکل صحیح اس کے مطابق عمل کر رہا ہو، لیکن اب آپ کا دور آ گیا، اب وہ چاہے کہ تورات پر عمل ہی کر کے ہم نجات پا لیں گے، انجیل پر عمل کر کے نجات پا لیں گے، اسے قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ضرورت نہیں، اس کو نجات نہیں ملے گی، اور وہ ویسے ہی جہنمی ہوگا جیسے عام کوئی کافر اور مشرک جہنمی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو موسیٰ اشعری یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا نام تھا عبداللہ ابن قیس۔ صحابہ کے زمانے میں اور محدثین بھی عام طور سے اپنے آبائی ناموں کے ساتھ ساتھ کسی وصف کی طرف یا اپنے اولاد کی طرف اب یا ابن کی نسبت کر کے اپنا ایک دوسرا نام رکھتے تھے، اس کو کنیت کہا جاتا تھا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری ان کا یہ کنیت والا نام ہے، ان کا اصلی نام عبداللہ ابن قیس اشعری رضی اللہ تعالی۔ سن 52 ہجری کے اندر ان صحابی کی وفات ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لهم اجران، میرے امت کے 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو آخرت میں دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک اہل کتاب میں کا وہ شخص جو ایمان لایا اپنے نبی پر اور پھر ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سے پہلے جو اہل کتاب میں سے تھا یعنی یہودی یا نصرانی تھا، اس کا تورات یا انجیل پر ایمان تھا، موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان تھا، اور پھر جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ نبی بنائے گئے تو آپ کے اوپر بھی ایمان لے آیا، تو ایسے شخص کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنے پچھلے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا اور ایمان نہیں لایا تو پھر اپنے نبی پر ایمان لانے کا بھی کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ ہمیشہ کا دائمی جہنمی اور کافر ہو جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے والی حدیث میں آئی۔ تو یہ پہلا شخص ہے، کوئی یہودی یا نصرانی جو صحیح عیسیٰ اور موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا، لیکن پھر آپ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لے آیا، تو ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو قیامت میں دوہرا اجر ملے گا، پچھلے نبی پر بھی ایمان لانے کا، ان کی شریعت پر عمل کرنے کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے کا۔ وَلَعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، اور دوسرا وہ غلام بندہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے۔ جو اسلامی زمانے کے اندر جنگوں میں جو قیدی ہوتے تھے، جو پھر غلام اور باندی بنائے جاتے تھے، وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے اور وہ مومن خالص بھی ہے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، ایمان، عبادات سب کو انجام دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جس کا غلام ہے، اس کا جو انسانی آقا ہے، اس کی بھی خدمت کرتا ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، تو ایسا غلام بندے کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اللہ کے حق اور عبادت ادا کرنے کا اور دوسرے اپنے آقا کی خدمت اور اس کا حق ادا کرنے کا، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ یہ دو قسم کے لوگ، ایک اہل کتاب کا کوئی شخص جو اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور غلام بندہ، اس وقت اس دو طرح کے لوگ نہیں پائے جاتے۔ ظاہر ہے کہ کوئی یہودی اور نصرانی آج کا وہ یہودی اور نصرانی نہیں ہے جس کا صحیح انجیل اور تورات پر ایمان ہو، اور اسی طرح اب وہ اسلامی خلافت کا زمانہ بھی نہیں، اسلام اور کفر کی جنگوں کا دور بھی نہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ کافر اور دوسرے غلام قید کر کے ان کے زندگی میں غلام بن کر رہیں۔ ہاں، البتہ جو اب تیسرا آ رہا ہے یہ قیامت تک باقی ہے۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی باندی ہو جس سے وہ صحبت کرتا ہے، فَأَدَّبَهَا، باندی ہوتی ہے جو آقا کے برابر نہیں ہوتی، ایک آزاد مرد اور عورت کے برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص ایسی باندی کا مالک ہو جائے جو اس کے کسی بھی رتبے اور برابر کی نہیں ہے، ایک کمتر سمجھی جانے والی مخلوق ہے، لیکن اس آقا نے اپنی اس باندی کو فَأَدَّبَهَا، اس کو ادب سکھلایا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اور اس کو بہترین ادب سکھلایا، زندگی برتنے کے طریقے، چلنا پھرنا، اوڑھنا پہننا، بولنا، کام کرنا، تمام امور زندگی کے آداب اس کو بہترین طریقے سے سکھلا دیا۔ وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کو تعلیم دی، شریعت کے ضروری احکام کی، جتنے کی اس کو ضرورت پڑ سکتی تھی اتنے ضروری احکام کی اس نے اس کو تعلیم دلا دی۔ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس نے اس کو بہترین تعلیم دلائی، صرف نام نہیں ٹکایا، عمدہ اور اعلیٰ قسم کی بہترین تعلیم دلائی۔ ثم اعتقها، تعلیم دینے کے بعد پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ فتزوجها، اور پھر آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ اپنی ہی باندی سے نکاح کرنا یہ سماجی اعتبار سے ایک عار کی بات ہے، لیکن اس شخص نے اس کو ادب اور تعلیم سکھلانے کے بعد آزاد کیا، اور پھر خود ہی اس کے نکاح میں لے کر اس کا شوہر بن گیا، اس کا ذمہ دار اور کفیل بن گیا۔ وہ عورت جو کل اس کی نگاہ میں نیچے اور باندی کی حیثیت سے تھی، آج اس کی بیوی بن کر برابر کے درجے کی ہو کر آ گئی، اس کو برابری کے درجے میں لے لیا۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، فلہ اجران، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، ایک اپنی باندی کو ادب سکھلانے اور اس کو شریعت کی تعلیم دلانے کا، اور دوسرے اس کو آزاد کرنے اور پھر اس سے نکاح کرنے کا۔
تو یہ تیسرا، اگرچہ آج کسی کے انڈر میں بادی نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے محدثین اور علماء نے لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماج کے اندر انسانوں کو لڑکیوں کی تعلیم پر، حسن ادب پر اور ان کے متعلق جتنے شرعی احکام ہوں ان ضروری احکام کی ان کو بہترین طریقے سے تعلیم دلانے والا بلا شبہ اس قسم کے اجر و ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے، اس فضیلت کو وہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی حکم نبی کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب تک یہ چار کام لوگ نہ کریں، شہادتین کا اقرار کریں نہ کریں، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہ کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تب تک کے لیے مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں، ان سے قتال کرتا رہوں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، لیکن جب لوگ یہ کام کر لیں گے، شہادتین کا اقرار کر لیں اور اسلام کی جو ظاہری احکام ہے اس پر عمل کرنے لگے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو وہ مجھ سے میری طرف سے اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے، یعنی اب ان کے جان اور مال سے کوئی تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، ان سے جہاد اور قتال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ پورے تمام ظاہری اسلامی احکام کو برت رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ ہاں الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، اگر اسلام لانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ اور روزہ تمام اعمال کرنے کے بعد اگر کوئی اسلام کا حق آ جائے تب وہاں اس کو ان تمام اعمال کے کرنے کے باوجود بھی اس سے قتال کیا جائے گا۔ مثلا ایک مسلمان ہے، نماز روزہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، تو اب اگرچہ یہ مسلمان ہے، نماز وغیرہ کو قائم کرنے والا ہے، لیکن بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہی مطلب ہے الا بحق الاسلام کا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان کا جان مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگا، مگر کہیں اسلام کا کوئی حق آ جائے، مثلا کسی کو قتل کر دے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کر دے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، کوئی بھی جرم کرے تو باوجود وہ مسلمان ہے اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا، یعنی لوگ زبان سے شہادتین کا اقرار کر دیں اور نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور دوسرے اسلامی ظاہری احکام ادا کرنے لگے، تو اب ہم ان کے جان مال سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ اب وہ اندر سے بھی مسلمان ہیں یا صرف ظاہر میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ظاہر میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور شہادتین کا اقرار کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اسلامی احکام پر عمل کر رہے ہیں، تو اب ہم ان کا اندر ٹٹولنے نہیں جائیں گے کہ دل میں ایمان ہے یا اوپر اوپر یہ سب ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندر اندر کا حساب و کتاب یہ اللہ کے ذمے، ہمارے ذمے صرف اوپر کا ہے۔ اگر وہ ان احکام پر عمل کریں گے تو ان کی جان مال محفوظ رہے گی، اگر نہیں عمل کریں گے تو میرے پروردگار کا حکم ہے کہ جب تک عمل نہ کرے تب تک ان سے قتال کرتے رہو۔ اور اسی طرح حسابہم علی اللہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا اسلام کے حق کی وجہ سے، مثلا کسی کے قتل یا چوری یا زنا کی وجہ سے جب اس پر سزا جاری کی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا یا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا اس کو سنگسار اور رجم کیا جائے گا زنا کی بنا پر، تو اب ایسے لوگوں کا بھی اندر کا معاملہ اللہ کے ذمے ہوگا۔ ظاہری گناہ کی وجہ سے یہ حد تو ان پر جاری کی جائے گی اور کر دی گئی، اب اس کے بعد
وہ اندر سے بھی دل سے انہوں نے توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ ان کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ اگر دل سے بھی توبہ کی ہوگی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اگر دل سے توبہ نہیں کی ہوگی، صرف بس دنیا میں حد جاری ہو گئی، سزا مل گئی، لیکن دل سے انہوں نے توبہ نہیں کی تو یہ دنیا کی حد یہ ان کے گناہ مٹانے کے لیے کافی نہیں ہے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے محاسبہ کرے گا۔ یہ مطلب ہے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ قلبی کیفیت کے اور دل کے حالات کے جانچنے اور پردنے کے ہم مکلف اور اس کے پابند نہیں ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور آپ سے کہا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں اس پر عمل کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں داخل ہونے والا کوئی عمل، کوئی نسخہ بتلا دیجیے۔ تو آپ نے آگے وہ نسخہ بتلایا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، اور فرض نمازوں کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ المفروضۃ، اور فرض زکاتوں کو ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو۔ یہ بنیادی آپ نے نسخہ بتلایا کہ تم اتنے پر عمل کر لو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اللہ کی بندگی ہر کام میں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ہر چیز میں اس کو اکیلا ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہاں حج کا ذکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس وقت حج فرض نہ رہا ہو، یا اس آدمی کے اوپر حج فرض نہ رہا ہو، اس لیے آپ نے حج کا تذکرہ نہیں کیا۔ قال، وہ آدمی کہتا ہے وہ اعرابی جس نے سوال کیا تھا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، نہ تو میں اس پر کچھ اضافہ کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کمی کروں گا، یعنی جتنا آپ نے بتلایا ہے اور جیسے آپ نے بتلایا ہے ویسے ہی عمل کروں گا، آپ کی بتلائی ہوئی چیز پر کوئی اضافہ یا اس سے کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اور یہی اصل مطلوب ہے، کمال اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے نہ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، اگر آگے بڑھیں گے اضافہ کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا، اور نہ تو اس میں سے کچھ کم کرنا ہے، اگر یہ کم کریں گے تو یہ الحاد ہو جائے گا، یہ بھی دونوں بڑے درجے کی گمراہی ہے۔ نبی کی تعلیم اور طریقے پر اضافہ یہ بدعت کہلاتا ہے، اور نبی کے طریقے سے کم کرنا یہ الحاد کہلاتا ہے، اور دونوں بڑے درجے کی گمراہی ہے، اور ان دونوں میں الحاد سب سے بڑی گمراہی ہے۔ بدعت والا تو چلو ثابت شدہ کو مان رہا ہے لیکن اس میں کچھ اپنی طرف سے بڑھا رہا ہے، اور یہ دوسرا، یہ تو جتنے نبی سے ثابت وہ سب کو مان بھی نہیں رہا ہے، اس میں سے بعض کا انکار کر رہا ہے۔ تو وہ آدمی یہ قسم کھا کر گیا کہ میں آپ کے اس بتلائے ہوئے طریقے اور نظام پر نہ تو اضافہ کروں گا اپنی طرف سے اور نہ اس میں سے کچھ کمی کروں گا۔ فلما واللہ، جب وہ آدمی پیٹ پھیر کر چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ اگر کسی کو یہ شوق ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ کوئی جنتی آدمی دیکھے، تو آپ نے فرمایا وہ اس دیہاتی آدمی کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ وہ آپ نے اشارہ کر دیا جس کے یہ عزم ہو اور جس کی یہ عادت بن جائے کہ وہ نبی کے طریقے اور تعلیم کو من وعن قبول کر لے، عمل کر لے، اس میں نہ اضافہ کرے نہ کمی کرے، تو یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کو جنتی آدمی دیکھنا اچھا لگتا ہو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنا نہ پڑے، کوئی ایسی جامع بات بتلا دیجئے کہ پھر مجھے کسی سے آپ کے بعد پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانا یعنی تمام ایمانیات پر، اللہ پر ایمان لانا مکمل ہوگا جب رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یعنی تمام چیزوں پر جس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، ایسی تمام چیزوں پر ایمان لاؤ اور اس کا اقرار کرو۔ ایسا نہیں کہ صرف دل میں رکھ کے رہو، دل کے اندر اصل ہے، لیکن ظاہری احکام جو امام المسلمین نافذ کرے گا وہ تمہارے ظاہر کو دیکھ کر کرے گا، دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اس لیے اس کا زبان سے بھی اقرار کرو۔ ثم استقم، اور پھر اسی کے اوپر جم جاؤ، یعنی جتنی تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس کا اقرار کرو، دل کے اندر اس کو بیٹھا لو، اور پھر جو ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے والی جتنی طاعات ہیں، عبادتیں ہیں، ان سب پر ڈٹے رہو۔ ایسا نہیں کہ کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، نہیں کیا، بالکل استقامت اور پابندی کے ساتھ لگ جاؤ۔ اسی لیے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت دین کے اوپر پابندی سے اور ثابت قدمی کے ساتھ عمل کی اگر توفیق مل جائے یہ ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے۔ ولیوں سے کرامت کا صدور ہونا حق ہے، لیکن یہ کرامت کا صدور یہ کسی کے بزرگ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ جو بزرگ ہوگا اس سے کرامت ظاہر ہوگی، لیکن جس سے کرامت ظاہر ہو وہ بزرگ ہی ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء کا مزاج یہ ہے کہ کرامت بلا شبہ بزرگوں کے ذکر کی جائیں گی، اس کو محفوظ کیا جائے گا، ایک حق چیز ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اصل چیز جو دیکھنے کی ہے کسی انسان کے اندر، اس کی سنت کے اوپر مداومت اور استقامت، پابندی سے عمل کرنا۔ چنانچہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص گیا اور بہت بزرگی کا چرچا سنا تھا، اور آزمانے کے لیے دیکھے یہ کیسے بزرگ ہیں، اور غالباً 3 دن قیام کیا اور کچھ کہا نہیں ان سے، نہ کچھ سوال کیا، نہ کوئی بات پوچھی، نہ کوئی چیز کا مطالبہ کیا، اور 3 دن کے بعد چلنے لگا اجازت لے کر۔ اس وقت اس بزرگ نے پوچھا کہ بھائی تم 3 دن سے پڑے ہو، تم نے اپنی کوئی بات ظاہر نہیں کی، آنے کا مقصد نہیں بتلایا؟ کہا کہ بس آیا تھا ویسے ہی، بہت سنا تھا کہ آپ بہت بزرگ ہو، وہی دیکھنے آیا تھا۔ تو کہا کیا پایا؟ کہا مجھے تو کچھ نظر آیا نہیں، کوئی کرامت اور آمد دکھی نہیں، مجھے کچھ نہیں نظر میں آیا کہ آپ بزرگ ہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ان 3 دنوں کے اندر تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے آپ کے عمل کو تو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تو کہا میرا کوئی عمل سنت رسول اللہ کے خلاف پایا؟ تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور کہا کہ نہیں، کوئی عمل آپ کا سنت کے خلاف تو نہیں تھا۔ فرمایا کہ اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو 100% سنت کے مطابق پابندی کے ساتھ عمل کی توفیق مل جائے۔ تو ہمارے یہاں اصل چیز یہی ہے، سنت کا اتباع اور پھر اس پر پابندی۔ کرامت کا زور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، آدمی فضا میں اڑ رہا ہے کہ نہیں اڑ رہا ہے، یہ سب چیزوں پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی بزرگ کے حوالے سے کرامت آئے گی تو ہم اس کو قبول بھی کریں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ نے مختصر سی نصیحت فرمائی، 2 جملہ، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان یعنی تمام ایمانیات پر ایمان کا اقرار کرو، اور پھر دوسرا لفظ فرمایا ثم استقم، پھر اسی کے اوپر جم جاؤ، جسی کو قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یہی آمنت باللہ اسی کی تفسیر ہے، پروردگار اللہ ہے یعنی تمام ایمانیات پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج ایمان پر ہیں کل ہٹ گئے، آج عمل پر ہیں کل چھوڑ دیا، پابندی اور مداومت کے ساتھ اس پر ڈٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ملائکہ رحمت اترتے ہیں، اور پھر آخرت کے اندر ان سے کہا جائے گا کہ ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا، اور فرشتے ان کا استقبال کر کے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو یہ ایمان اور استقامت کا عظیم فائدہ ہے۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحوله عصابة من اصحابه، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جب کہ آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، صحابہ کی ایک جماعت کی موجودگی میں فرمایا سب کو خطاب کر کے، بایعونی، تم لوگ مجھ سے بیعت کرو۔ بیعت ہاتھ پر ہاتھ لے کر کسی چیز پر، کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر پختہ عہد کرنے کو بیعت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے انفراداً بھی بیعت لیتے تھے اور کبھی کبھی بعض مرتبہ اجتماعی طور پر بھی بیعت لی ہے، جیسا کہ اس موقع پر آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے اجتماعی بیعت لی ہے۔ اور اسی بیعت کا سلسلہ آج تک احسان، سلوک اور تصوف کی لائن سے جاری ہے۔ آج بھی جو آدمی اپنی اصلاح اور اپنے قلبی احوال کی اصلاح چاہتا ہے، تو جو پورا تسلسل کے ساتھ 1400 سال سے یہ ہاتھ در ہاتھ بیعت ہونے کا نظام چل رہا ہے اور آج بھی جاری ہے الحمدللہ، وہ کسی متبع سنت، عالم ربانی اور شیخ طریقت کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اس کی روشنی میں اپنے عمل کی منزل کو طے کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ بایعونی، تم لوگ مجھ سے بیعت کرو، اس بات پر علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، شرک نہ کرنے پر بیعت کرو۔ ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے۔ ولا تزنوا، اور زنا نہیں کرو گے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اپنی اولادوں کو زمانے جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، بیٹی ایک عیب اور شرم کی چیز بن چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد اس رسم کا خاتمہ فرمایا اور صحابہ اکرام سے باقاعدہ بیعت کے اندر جیسے شرک نہ کرنے، چوری نہ کرنے، زنا نہ کرنے کا عہد لیا، ایسے ہی اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنے کا عہد لیا۔ اولادوں کو قتل نہ کرنا ایک تو یہ ہے جو زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا کہ پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ دفن کر دینا، مار دینا۔ اسی طرح اولاد کو قتل کرنا یہ بھی ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی اس کو پیٹ کے اندر ہی مار دینا، دوا کے ذریعے گروا دینا یا صفائی کروا دینا رحم کی تاکہ بچہ نہ پیدا ہو، تو یہ بھی قتل اولاد کے اندر داخل ہے۔ اگر صرف استقرار رحم ہوا ہے، ابھی اس کے اندر جان نہیں پڑی ہے، اس وقت اگر اس کو ساقط کروا رہا ہے، گرا رہا ہے اور اس نیت سے کہ کھلائیں گے کہاں سے، زیادہ اولادیں ہو جائیں گی تو رکھیں گے کہاں، ان کو مکانات کا انتظام کہاں کریں گے، تب بھی یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر اس کا جسم بننے اور روح بڑھنے کے بعد گروایا جا رہا ہے اور صفائی کروائی جا رہی ہے، تب تو بالکل ایک زندہ انسان کے قتل کرنے کا حکم ہے، اور وہ انسان ویسے ہی قاتل ہے جیسے کھلے میدان میں کوئی کھڑا کسی مرد یا بچے کو قتل کر دے، وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور تم لوگ اپنے ہاتھ اور پیر کے بیچ یعنی اپنی ذات کی طرف سے کوئی بہتان گڑھ کر نہیں لاؤ گے، کسی کے اوپر کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے، حقیقت کچھ نہیں ہے، بس اپنے من اور خیال میں آیا گڑھ کر اور کسی کے اوپر وہ الزام تھوپ دیا جو گناہ کبیرہ ہے، تو اس پر بیعت لی کہ تم کسی کے اوپر اپنی طرف سے گڑھ کر کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی بھلی اور معروف بات میں تم نافرمانی نہیں کرو گے۔ معروف ہر وہ کام جو شریعت سے ثابت اور جانا پہچانا ہے، ایسے کاموں کی تم نافرمانی نہیں کرو گے، یعنی اس کی مخالفت نہیں کرو گے، اس کے خلاف عمل نہیں کرو گے، یا اگر کوئی اس معروف اور شریعت کا جانے پہچانے حکم پر عمل کر رہا ہے تو تم اس کی مخالفت نہیں کرو گے۔ دونوں اس کا مفہوم ہے، خود اس کے خلاف عمل نہ کرنا اور دوسرا اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی مخالفت نہ کرنا۔ تو یہ عہد لیا کہ شریعت کی جانی پہچانی جو قرآن و سنت سے، صحابہ سے اور امت کے تعامل سے مشہور ہے، متعارف ہے، دین کی چیز ہے، تو اس میں تم لوگوں کو مخالفت نہیں کرنی، اس کے خلاف نہیں کرنا۔ کرے فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو تم میں سے اس کو پورا کرے گا، شرک نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا۔ اس موقع پر آپ نے بیعت کسی کام کے کرنے کی نہیں لی ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، اس موقع پر آپ نے نہ کرنے والے کام کی بیعت لی ہے، اور دوسرے مواقع پر کرنے والے کاموں کی بیعت لی ہے، جیسا کہ
حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں جو دیہاتی آیا تھا اس کو جو آپ نے نصیحت کیا تو کرنے والے کام بھی اس کو بتلائے ہیں، تعبد اللہ و تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ۔ تو یہاں جو بڑے بڑے گناہ جو نہ کرنے والے تھے اس کا آپ نے عہد لیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جو اس پر پورا پورا کھرا اتر جائے، شرک نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرے، کسی کے اوپر کوئی بہتان نہ لگائے، اور شریعت سے ثابت شدہ اور پہچانا ہوا کوئی حکم اگر ہے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے، اس کی مخالفت نہ کرے، جو اس پر پورا پورا اترے گا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ جیسے نماز پڑھنے پر اجر ملتا ہے، ایسے ہم جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں، کرنے کو ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، بس ایک عمل نہیں کر رہے ہیں شرک نہ کرنے کا، تو یہ اگرچہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، کوئی عمل ہماری طرف سے نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اجر ملے گا۔ چوری نہ کرنا یہ کوئی عمل ہماری طرف سے نہیں پایا گیا، چوری کرتا تو ایک عمل ہوتا، وہ گناہ کا ہوتا، بس ہم صرف اس سے بچ رہے ہیں، لیکن اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اپنی اولادوں کو ہم قتل نہیں کر رہے ہیں، ہم میں سے آج اکثر قتل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کی طرف ذہن ہو اور نیت اگر درست ہو، جیسا کہ پہلی حدیث میں نیت پر متوجہ کیا تھا، تو یہ وہ کام ہے جن سے بچنا ضروری تھا، اور ہم بچ رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ ہمارا دل لگ رہا ہے ادھر، نہ دماغ لگ رہا ہے، نہ ہاتھ پیر لگ رہا ہے، ان سب پر ہمیں اجر مل رہا ہے، ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ ہم سب موحد ہیں، شرک نہیں کر رہے ہیں، شرک نہ کرنے کا ہم کو ثواب مل رہا ہے، جیسے توحید کے قائل ہونے کا اجر مل رہا ہے، اسی طرح شرک نہ کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ جیسے ہم چوری نہیں کر رہے ہیں، چوری کے گناہ سے بچے ہیں، تو چوری نہ کرنے کا ہم کو ثواب مل رہا ہے۔ قتل نہیں کر کے قتل کے گناہ سے بچے ہیں، قتل نہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس پر پورا پورا کھرا اترے گا، مکمل نہیں، اگر اس میں سے کسی ایک جرم کو کر رہا ہے تو اس کا تو اس کے اوپر وبال ہوگا، جو مکمل اس کو پورا پورا کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، ازراہ فضل۔ ومن اصاب من ذلك شيئا، اور جس نے اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا، شرک کر لیا یا چوری کر لی یا زنا کر لی، اس میں سے کچھ بھی کر لیا یا سب کر لیا، فعوقب به فی الدنیا، اور اس کی وجہ سے اس کو دنیا میں سزا دی گئی، حاکم نے، مسلمان حاکم اور خلیفہ نے اس کو سزا دی، چوری اور زنا اور قتل کی حد جاری کر دی، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے اگر اس نے توبہ کر لی، توبہ شرط ہے۔ اگر ان گناہوں کے کرنے کے بعد خلیفہ نے حد اور سزا جاری کر دی، بدلے میں قتل کر دیا، ہاتھ کاٹ دیا، اور زنا کیا تھا سنسار کر دیا، رجم کر دیا تھا، اگر ان سزاؤں کے وقت اس مجرم نے توبہ بھی کر لی تھی تو اس کی یہ سزا آخرت میں اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی، سب گناہ مٹ جائے گا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو یہ آخرت میں اس کی گناہ کے لیے کفارہ نہیں ہوگی، آخرت میں پھر اس کو سزا جھیلنی پڑے گی۔ ومن اصاب من ذلك شيئا، اور جس نے ان کاموں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا، چوری کر لی، زنا کر لیا، کچھ بھی کر لیا، لیکن ثم سترہ اللہ علیہ، پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، خلیفہ اور بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے زنا کیا ہے یا اس نے چوری کیا ہے یا اس نے کسی کو قتل کیا ہے، وہ اس کے بعد چھپی کی چھپی رہ گئی، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اب وہ ایسے ہی دنیا میں چلا گیا، اس پر دنیا میں بھی حد جاری نہیں ہوئی، اور توبہ کر کے گیا یا توبہ کر کے بھی نہیں گیا تو کرے فہو الی اللہ، تو اب وہ اللہ کے سپرد ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر چاہے تو اس کو سزا دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، دنیا میں تو بادشاہ کے سامنے آتا تو چاہے وہ توبہ کرتا یا نہ کرتا سزا بہرحال جاری ہوتی، لیکن دنیا کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے عذرائے فضل پردہ ڈال دیا، تو اب آخرت میں اب اس کا معاملہ کسی اور کے سپرد نہیں ہے، صرف اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو معاف کرے اور اگر چاہے تو سزا دے۔ تو عفو، درگزر، معافی اور سزا کا معاملہ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، سب کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ بھی، بدکاروں کے ساتھ بھی۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیکوکار متقی اور پرہیزگار ہے تو بس اللہ کے لیے ایک ہی پہلو ضروری ہے کہ بس اس کو انعامیں دے گا، ثواب ہی دے گا، اور جو گناہ گار اور مجرم ہے تو اس کو سزا ہی دے گا، یہ کوئی ایک فائنل نہیں ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، اس لیے ہر آدمی کو تعلیم دی گئی ہے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جنت کے خوشخبری ملنے کے باوجود، اور ہر زمانے میں اولیاء کرام، بزرگان دین سب کچھ کر کے ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں، وہی اسی اللہ کی مشیت اور شان بے نیازی سے۔
اور اس عقیدے کی وجہ سے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ ہاں کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کے اوپر اللہ کو ثواب دینا لازم ہو گیا، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کے اوپر لازم ہو گیا کہ آپ کو سزا دے۔ اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کو نیکی دیتا، ثواب دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الٹا کر دے، اللہ تعالیٰ تمام نیکوکاروں، متقیوں، پرہیزگاروں کو جہنم میں ڈال دے اور تمام گناہگاروں اور کافروں کو جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کر دے، تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہے، یہی عین انصاف ہے اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ فضل کے بجائے عدل کا معاملہ نہ کر دے۔ جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے سب اللہ کے فضل سے جائیں گے، کوئی اپنے عمل کی بدولت نہیں جائے گا۔ عمل تو صرف ایک ظاہری بہانہ ہے، اگر عمل کر کے بھی گئے اور اللہ نے فضل کے بجائے عدل اور انصاف کا معاملہ کر دیا تو پھر کوئی بھی جنت کے اندر نہیں جا پائے گا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پر کچھ واجب نہیں، اللہ کسی نیک کو جہنم میں ڈال دے، کسی بدکار کو جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کر دے تو یہ اس کا عدل اور انصاف ہے۔ اس لیے کہ ہم سب برابر کی اس کے مخلوق ہیں، اس کے غلام ہیں، اور آقا اپنے کسی بھی غلام کے ساتھ جو چاہے برتاؤ اور جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر مشہور ہے کہ قیامت کے اندر ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے جو بڑا عبادت گزار رہا ہوگا، کہیں گے کہ اس کو ہمارے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو بندہ کہے کہ اللہ پاک کہیں آپ کے فضل سے، ہم نے تو اتنی نیکیاں کہ اپنی نیکیاں گرانا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اس کو لاؤ، روک لو، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کا حساب لو۔ اس کی بہت ساری نیکیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے اس کو آنکھ دی تھی، اس نے زندگی بھر آنکھ دیکھا، آنکھ سے دیکھنے کی جو اجرت اور مزدوری ہوئی، دیکھو اس کی تمام عبادتیں اس اجرت کے برابر ہیں۔ جب دیکھا جائے گا تو اس کی تمام عبادتیں آنکھ کے دیکھنے کی اجرت کے برابر بھی نہیں ہو پائیں گی۔ اب ہاتھ سے کام کیا ہے، دل دماغ سے سوچا ہے، پیر سے چلا ہے، تمام اعضاء و جوارح سے فائدہ اٹھایا ہے، منہ سے کھایا ہے، ناک سے سونگا ہے، کان سے سنا ہے، یہ سارا باقی رہ جائے گا، آنکھ ہی کے حساب میں اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اس نے تو ہماری نعمتوں کا کوئی بدلہ ہی ادا نہیں کیا، جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اب وہ بندہ رونے گڑانے نہیں ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل ہی سے جنت میں داخل کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے پھر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ہم سب جو بھی جائیں گے، اللہ کے نبی سے جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جاؤں گا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پر آ جائے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ چنانچہ ان کاموں پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے بیعت لی۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے کہ فبايعناه على ذلك، چنانچہ ہم نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں پر بیعت کر لی، معاہدہ کر لیا۔ متفق علیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس طرح کے معاہدے پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔